اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 56۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالی ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ تھوڑی اس کی تشریح سن لیجئے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد اور نہایت ہی خیر خبر رکھنے والے اور نہایت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ چچا اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تاکہ قیامت والے دن میں اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں، تاکہ قیامت والے دن میں اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں۔ لیکن وہاں دوسرے رؤسائے قریش، کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل وغیرہ یہ سب تھے، دوسرے رؤسائے قریش کی موجودگی کی وجہ سے ابو طالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا قلق اور صدمہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ اور دعوت اور رہنمائی ہے، لیکن ہدایت کے راستے پر چلا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں، نہ کہ اسے جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں۔ یہ حدیث صحیح بخاری تفسیر سورۃ القصص میں موجود ہے، اور مسلم میں کتاب الایمان میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم والا سال، کہ ایک ہی ہفتے میں دو موتیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ شاہب ابی طالب سے نکلے، ٹینشن دور ہوا تو سب سے پہلے ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادوں سے کہا کہ جاؤ بے جا کر دفن وغیرہ کر دو، اور حضرت علی کو بلا کر کہا کہ علی تم جاؤ، لیکن یہ کہ واپس آ کر غسل کر لینا۔ جب واپس آئے تو تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ حضرت خدیجہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ ایک ہی ہفتے میں یہ دونوں موتیں ہوئیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پھر دوسرے بھی غم آتے رہے۔ یہ میں نے میری تفسیر سے، جب میرے واٹس ایپ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی تھی، بہت تفصیل سے میں نے اسے بیان کیا ہے، اور 2020 کا جو رمضان گزرا ہے لاک ڈاؤن والا، اس میں بھی میں نے تفصیل سے اسے بیان کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔